جو لاحق ہیں وہ اپنی قرات کے لاحق ہوں گے پہلے والے، وہ قرات کے بغیر پڑھ لیں گے، اور جو مسبوق ہوں گے وہ پہلے والی 2 رکعتیں پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے جی قرات کے ساتھ۔ جی بالکل۔ جیسے ہم صاف دیکھتے ہیں نا فرمائیں۔ کہ اگر کسی ہمارے نماز میں کچھ لوگ جب ان کی رکعتیں رہ جاتی ہیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو ہر ایک جو مسبوق ہوتا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے رکوع سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ جو مسبوق ہیں تو وہ بھی اپنے اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، اب کوئی آدمی وہ سورہ فاتحہ کے بعد مسبوق میں سے کوئی سورہ کافرون پڑھ رہا ہے، کوئی اذا جاء پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک کا رکوع سجدے کا وقت الگ الگ ہوگا، وہ اپنے اعتبار سے پھر وہ نماز کو پورا کریں گے۔ اور اس میں کچھ جو ضروری مسائل ہیں وہ مسائل کی شکل میں بھی آگے آ رہے ہیں اس میں۔ اچھا، یہ آگے کون سے ساتھی پڑھیں گے؟ یہ صفحہ نمبر کون سا کتاب میں استاد جی؟ 323 نمبر صفحہ ہے۔ میں پڑھوں استاد جی؟ جی جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 68، دوسرے حصے کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلا جانا یہ اور 67 سے پہلے پڑھیں گے، 67 سے۔ حالت نماز میں دشمن کے مقابلے میں جاتے وقت یا وہاں سے نماز مکمل کرنے کے لیے آتے وقت پیدل چلنا چاہیے۔ اگر سوار ہو کر چلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ جی یہ خوف کی نماز کا عمل کا طریقہ چل رہا ہے جی۔ یہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت نماز خوف پڑھی جاتی ہے۔ جی جی۔ مسئلہ نمبر 68، دوسرے حصے کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلا جانا اور پہلے حصہ کا پھر یہاں آ کر اپنی نماز مکمل کرنا، اس کے بعد دوسرے حصہ کا یہیں آ کر نماز مکمل کرنا مستحب اور افضل ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا حصہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر اپنی نماز وہیں مکمل کر لے، پھر دشمن کے مقابلہ میں جائے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو پہلا حصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لے، یہاں نہ آئے۔ جی، یہ کسی ساتھی نے ابھی پوچھا تھا تو یہ مسئلہ اس میں واضح ہو گیا کہ اپنی جگہ پر واپس آ کر پڑھنا صرف مستحب استحباب کا درجہ رکھتا ہے، ورنہ وہیں اپنی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی 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 حضرت ہو جی گئی۔ باقی جی 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 صحیح۔ مسئلہ جی نمبر آگے۔ 59 اور مسئلہ نمبر 69، یہ طریقہ نماز پڑھنے کا اس وقت کے لیے ہے جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں۔ مثلا اگر بزرگ شخص ہو اور سب چاہتے ہوں کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلہ میں چلا جائے، پھر دوسرا حصہ دوسرے شخص کو امام بنا کر پوری نماز پڑھ لے۔ جی، یہ اس دن سارا وہ تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا آواز آ کہ رہی ہے؟ یہ طریقہ صرف اسی اعتبار سے ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے ہیں۔ آگے اور کوئی ساتھی پڑھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 70، اگر یہ اندیشہ ہو کہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور جلد یہاں پہنچ جائے گا، اور اس خیال سے ان لوگوں نے مذکورہ بالا طریقہ پر نماز پڑھی، اس کے بعد یہ خیال غلط نکلا تو امام کی نماز تو صحیح ہو گئی، مگر مقتدیوں کو اس نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نماز نہایت سخت ضرورت کے لیے عام قاعدے کے خلاف عمل کثیر کے ساتھ جائز کی گئی ہے۔ شدید ضرورت کے بغیر اس قدر عمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ امام تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس نے تو ترتیب کے ساتھ چاروں رکعتیں پڑھی ہیں، باقی جو عمل کثیر ہوا ہے تو وہ مقتدیوں کے اعتبار سے ہوا ہے، تو اس لیے ان کو پھر بعد میں اعادہ کر لینا چاہیے۔ جی آگے چلیں۔
جی مسئلہ نمبر 71، اگر کوئی ناجائز لڑائی ہو تو اس وقت اس طریقے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مثلا باغی لوگ اسلامی حکمران پر چڑھائی کریں یا کسی دنیاوی ناجائز غرض سے کوئی کسی سے لڑے تو ایسے لوگوں کے لیے اس قدر عمل کثیر معاف نہیں ہوگا۔ جی یہ بات واضح ہو گئی۔ جی استاد جی۔ یعنی صرف مسلمان اور کفار کی لڑائی ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے، باقی جتنی بھی صورتیں لڑائی کی بنتی ہیں تو اس میں پھر یہ صلاۃ خوف مشروع نہیں ہے۔ جی جی اور کوئی ساتھی پڑھے آگے؟ جی افغانستان اور پاکستان کی لڑائی میں کیا ہوگا؟ مسئلہ نمبر 72۔ وہ ایسی نوعیت ابھی تک نہیں ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 72، قبلے کی مخالف سمت میں نماز شروع کرنے کے بعد دشمن بھاگ جائے تو چاہیے کہ فوراً قبلے کی طرف پھر جائیں ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 73، اگر اطمینان سے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں اور اسی حالت میں دشمن آ جائے تو فوراً ان کو دشمن کی طرف پھر جانا جائز ہے اور اس وقت استقبال قبلہ شرط نہیں رہے گا۔ جی یہ مسئلہ نمبر 74، اگر کوئی شخص دریا میں تیر رہا ہو اور نماز کا وقت ختم ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ پیر کو حرکت نہ دے اور اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ جی یہ کوئی تجربے کار ہی ہوگا، باقی ہمارے جیسا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن استاد جی یہ اس کا مسئلہ، اگر ہم کسی جگہ گاڑی میں جا رہے ہوں اور وقت نماز کا وقت مغرب کا جو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے وہ آ جائے تو بیٹھے بیٹھے چلتی ہوئی گاڑی میں پڑھ لیں گے، گاڑی چلاتے ہوئے یا اس کے ساتھ والا بیٹھنے والا پڑھ لے گا نماز؟ اس میں بس اصل میں وہ قیام فرض ہے تو اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرائیور گاڑی نہیں روک رہا، آپ نے پوری کوشش کی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ ہوگا۔ لوٹانی پڑے گی۔ جی جی آگے چلیں۔ جی حضرت آگے میں پڑھوں عبدالرحمن۔ جی 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 مسئلہ نمبر 75، دیگر مسنون نمازیں۔ اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، مثلا سخت آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بجلی گرے یا ستارے بہت ٹوٹیں یا برف بہت گرے یا بہت زیادہ بارش ہو یا کوئی عام مرض جیسے ہیضہ وغیرہ پھیل جائے یا کسی دشمن کا خوف ہو، مگر ان اوقات میں جو نمازیں پڑھی جائیں ان میں جماعت نہ کی جائے، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رنج پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جی مسئلہ نمبر 76، جتنی نمازوں کا بیان ہوا ان کے علاوہ بھی جس قدر نوافل کی کثرت کی جائے باعث ثواب و ترقی درجات ہے، خصوصاً ان اوقات میں جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں اور شعبان کی 15ویں رات۔ ان اوقات کی بہت فضیلتیں اور ان میں عبادت کا بہت ثواب احادیث میں وارد ہے، ہم نے اختصار کی بنا پر ان کی تفصیل بیان نہیں کی۔ صحیح۔ جی آگے چلیں، اور کوئی ساتھی پڑھیں قضا نماز۔ جی استاد جی، قضا نمازوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے فوراً اس کی قضا پڑھے۔ بغیر کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے،
جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہیں پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلاں دن پڑھ لوں گا، اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت آ گئی تو دوہرا گناہ ہوا، ایک تو نماز کی قضا ہو جانے کا اور دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ جی مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت، اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک وقت 2 4 نمازیں قضا پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی عذر ہو تو ایک وقت میں ایک ہی نماز کی قضا کرے۔ جی مسئلہ نمبر 3، قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کتنے؟ استاد جی 3، ایک سورج نکلنے والا، ایک سورج غروب ہونے والا، اور زوال کا۔ زوال کا، صحیح۔ استاد جی نہیں جی آگے اور کوئی ساتھی پڑھے؟ ایک سوال جی یہ ہے استاد کہ جی میں پڑھ قضا لیتا کے ہوں۔ معنی کیا ہے؟ قضا جی کے معنی کیا ہے؟ یعنی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں قضا کر لی، اور جو رہ جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں قضا ہو گئی، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ قضا کی معنی تو ویسے تو ہے پورا کرنا، لفظی جو اس کی معنی ہے، لیکن ادا اور قضا دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، جس طرح سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اب اس میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز قضا ہو جائے تو پھر آپ زمین میں پھیل جائیں۔ اب وہاں پر جو قضیت کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو پھر آپ زمین میں پھیل جائیں، تو قضا اور ادا۔ اور اسی لیے اگر کسی آدمی نے نماز کی یہ نیت کی کہ میں نماز ابھی ٹائم تھا، اور لیکن اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں قضا کر رہا ہوں، یا اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس نے یہ نیت کی کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا، تو اس نے اگرچہ یہ نیت کی ہے کہ میں قضا کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی یہ نماز ادا ہو گئی۔ اور ایک آدمی نے سمجھا کہ ابھی ٹائم ہے تو اس نے ادا کی نیت کی، لیکن ٹائم واقعتاً وہ ختم ہو چکا تھا، تو اب یہ اس نے جو ادا کی نیت کی تھی آٹومیٹیکلی قضا ہوگا، یعنی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جی تو آپ نے اس کے لیے فرمایا تھا قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا۔ جی بالکل بالکل۔ جزاک اللہ۔ جی آگے صاحب چلیں۔ ترتیب کی قضا، صاحب ترتیب کی قضا۔ مسئلہ نمبر 4، جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں تو قضا ہوئیں لیکن سب کی قضا پڑ چکا ہے، صرف اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے، پھر ادا نماز پڑھے۔ اگر قضا نماز پڑھے بغیر ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کر پھر ادا پڑھے، البتہ اگر قضا یاد نہیں رہی تو ادا درست ہو گئی، جب یاد آئے تو صرف قضا پڑھ لے، ادا کو نہ دہرائے۔ صرف مسئلہ دو نمبر صورتوں 5، میں، صرف دو صورتوں میں، ایک صورت تو یہی لکھی ہے، ایک اور آگے بھی آئے گی کہ یعنی قضا نماز پڑھے بغیر وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اس دو صورتوں میں، ایک صورت یہ ہے کہ بھولے سے اب اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے ادا پڑھ لی، حالانکہ اس کے ذمے ایک قضا نماز باقی تھی، تو بھولنے کی صورت میں اس کی یہ نماز ادا جو اس نے پڑھی ہے وہ ہو گئی۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ 6 نمازیں جب اس کے ذمے میں قضا ہو جائیں تو اب وہ قضا کیے بغیر ادا پڑھ سکتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں بس صرف، اور ایسے آدمی کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ صاحب ترتیب، جس کے ذمے میں اب کوئی قضا نماز باقی نہیں، تو ایسے آدمی کو صاحب ترتیب کہا جائے گا۔ اور صاحب ترتیب کی اب اگر زندگی میں کبھی بھی نماز قضا ہو گئی تو جب تک وہ قضا نماز نہیں پڑھے گا اس کی ادا درست نہیں ہوگی۔ ہاں
جب اس کے ذمے قضا نمازیں 5 سے اوپر ہو جائیں تو اب یہ پھر صاحب ترتیب نہیں رہا. 5 سے کم ہو تو ایسے آدمی کو صاحب ترتیب کہا جائے گا. اور صاحب ترتیب کا حکم یہی ہے کہ جب تک وہ قضا باقی پوری نہ کر لے ادا اس کی نہیں ہوگی. اور اس کے لیے آج کل وہ مختلف مکاتب نے ڈائریاں بھی چھاپی ہیں، اور جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو وہ اس میں نوٹ کرتا جائے. ایک آدمی اندازہ ہی کرے گا جس کا سارا طریقہ آگے آ رہا ہے، وہ اندازہ کرتے ہوئے روزانہ قضا نمازیں پڑھتا جائے تاکہ یہ صاحب ترتیب بن جائے. جی مسئلہ نمبر 5، اگر وقت بہت تنگ ہے کہ پہلے قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے پھر قضا پڑھے. جی ایک صورت یہ بھی ہے، مسئلہ نمبر ایک بھولنے کی صورت میں، اور ایک وقت تنگ ہونے کی صورت میں، اور تیسرا جو ہے وہ 5 سے زیادہ جب نمازیں قضا ہو جائیں تو اب پہلے قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ 3 صورتیں ہیں، میں نے 2 بتائی تھی لیکن تیسری صورت یہ بھی ہے. جی مسئلہ نمبر 6، اگر 2 3 یا 4 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور ان نمازوں کے علاوہ اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے بالغ ہوا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں. جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز اس سے پہلے چھوٹی ہے سب پہلے سے اس کی پہلے قضا پڑھے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب سے 5 کی نماز 5 کی قضا پڑھے. جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھیں، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء 5 نمازیں چھوٹ گئیں تو پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب اور پھر عشاء اسی ترتیب سے قضا پڑھے. اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑی بلکہ ظہر یا عصر کی پڑی تو درست نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی یہ سمجھ میں آ گیا سب ساتھیوں کو؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی. جی آگے چلیں، اور کوئی ساتھی پڑھے؟ جی حضرت میں پڑھ لیتا ہوں. سید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے. اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے پہلے قضا ہوئی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھ لے اور جو چاہے بعد میں پڑھے، ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں. کیونکہ 6 کے بعد اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا. 6 سے پہلے یعنی 5 تک وہ صاحب ترتیب تھا تو اس کو قضا بھی ترتیب سے پڑھنی تھی اور ادا سے پہلے ان 5 کو پڑھنا ہے. لیکن جیسے ہی وہ 6 ہو گئی اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا، اب پہلے ادا پڑھ سکتا ہے بعد میں قضا پڑھے. اور قضا جب کرے گا تو اس میں بھی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے وہ فجر پڑھے پھر ظہر پڑھے، بلکہ جو بھی جس طرح پڑھے اس کے لیے صحیح ہے. جی مسئلہ نمبر 8، کسی کے ذمہ 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھی، اس وجہ سے ترتیب واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ایک ایک دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی، کسی نماز کی قضا باقی نہیں رہی، تو پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائے تو ترتیب سے پڑھنی پڑے گی، اور بغیر ان 5 کی قضا پڑھے ادا نماز درست نہیں. البتہ پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائے تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی اور ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا درست ہوگی. جی یعنی جب وہ قضا پوری کر لیتا ہے صاحب ترتیب بن جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ 5 سے زیادہ قضا ہو جاتی ہیں تو اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا. لیکن 5 سے زیادہ والی جب اس نے دوبارہ قضا پڑھ لی پھر صاحب ترتیب بن گیا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی حضرت اگر آگے زندگی چلیں. میں کبھی کسی وقت کافی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو، اس کو تو لوٹایا گیا ہو، لیکن جی 100% یقین نہیں ہو کہ ساری نمازیں واپس پڑھ لی قضا یا نہیں پڑھ لی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہی ہے کہ ایک اندازہ کر لے گا. جب 100% یقین نہیں ہے تو مطلب یہ کہ پھر اس کو اندازہ ہی کرنا ہوگا کہ ابھی میرے ذمے کتنی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹ تو وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، انسان کو تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ پھر ایک اندازہ کر لے گا، اس اندازے سے کچھ زیادہ پڑھ لے اور باقی پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن
جب اس نے اپنے اندازے کے مطابق پڑھ لی تو اب یہ صاحب ترتیب بن گیا. جی ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 9. کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، اس نے توڑی توڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی، صرف 4-5 نمازیں رہ گئی، تو ان 4-5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں بلکہ اختیار ہے، جس طرح جی چاہے پڑھے، اور ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا پڑھ لینا درست ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کوئی ساتھی سمجھا دے. یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، پڑھنے میں تو آسان تھا لیکن ہے مشکل. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے جی تو اس کی تو اگر نماز قضا ہوتی ہیں، اگر 5 ہیں یا 5 سے کم ہے، تو پھر وہ جب تک وہ قضا نماز ادا نہیں کرے گا تب تک اس کی ادا نماز درست نہیں ہوگی. جی لیکن جو بندہ، اس کی بہت سی نمازیں قضا تھیں لیکن وہ نمازیں اس نے ساری مکمل کرتے کرتے اس کی آخر میں آ کے 5 نمازیں یعنی 6 سے کم رہ گئی، تو پھر اس کو جی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ترتیب سے پڑھ لے یا ترتیب سے نہ پڑھے، اور ان کے پڑھے بغیر بھی وہ ادا نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں، یعنی یہ نہیں سمجھے گا کہ اب چونکہ میرے ذمہ باقی 5 رہی ہیں، قضا کرتے کرتے میں نے 4 یا 5 تک پہنچا دیا ہے تو اب میں صاحب ترتیب بن چکا ہوں. نہیں، وہ ساری جب ختم ہو جائیں گی، ایک بھی باقی نہیں رہے گی، پھر یہ صاحب ترتیب بنے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جی جناب. ایک نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں قضا ہو گئیں، 4 قضا ہو، ایک نماز قضا ہو گئی، یہ صاحب ترتیب ہے. 2 ہو گئیں صاحب ترتیب ہے. 3 ہو گئیں صاحب ترتیب. 4 ہو گئیں صاحب ترتیب. 5 ہو گئیں صاحب. 6 ہو گئیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا. اب 6 سے جتنی زیادہ ہوں گی صاحب ترتیب نہیں رہا. اب اس نے قضا پڑھنے شروع کی، کرتے کرتے 6 تک پہنچا تو بھی صاحب ترتیب نہیں ہے. 5 تک پہنچا تو بھی صاحب ترتیب نہیں ہے. 1 تک پہنچا تو بھی صاحب ترتیب نہیں. جب 1 بھی اب باقی نہیں ہے، اب یہ صاحب ترتیب بن گیا. یعنی واپس آتے ہوئے جب تک 1 نہ ہو تب تک صاحب ترتیب، اوپر جاتے ہوئے جب تک 5 ہیں تب تک صاحب ترتیب ہے. اس طرح ہوگا یہ. جی مسئلہ نمبر 10. اگر وطر کی نماز قضا ہو گئی اور سوائے وطر کے کوئی اور نماز اس کے ذمے قضا نہیں، تو وطر کی قضا پڑھے بغیر فجر کی نماز درست نہیں. اگر وطر کا قضا ہونا یا یاد ہو پھر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے، تو وطر کی قضا پڑھ کر فجر کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جی جی. آگے اور کوئی ساتھی پڑھے. جی بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا کہ وطر نہیں پڑھا، فجر کی نماز آ گئی، تو فجر کی نماز دوبارہ پڑھی جا رہی ہے وطر پڑھنے کے بعد، چاہے پھر وہ فجر کی نماز قضا کے طور پر پڑھی جائے گی یا کہ ادا کے طور پر، اگر فجر کا وقت گزر گیا تو. جی ہاں، وہی یعنی وہ فجر کی اس کی ہوئی ہی نہیں. اور اگر ایسا یاد نہیں ہو، وطر بھول گیا ہو، پھر تو کیا وہ کریں تو گے حضرت؟ وہ تو الگ کنڈیشن ہو گئی. وہ تو ہم نے 3 صورتیں پڑھی. ایک تو یہ کہ وہ قضا یاد نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وقت تنگ ہے، تیسرا ہے کہ 5 سے زیادہ ہو گئے. ان 3 صورتوں میں تو آپ ادا نماز وقت والی ہی پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نے ادا پڑھ لی ہے اور آپ کو قضا والی یاد نہیں تھی، یا جو ہے آپ نے ادا اس لیے پڑھی کہ وقت تنگ تھا، اور یا آپ نے ادا اس لیے پڑھی کہ آپ کے ذمہ 5 سے زیادہ ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں ادا ہو جائے گی. 3 صورتیں جی ہو گئی. بہتر. جی مسئلہ نمبر 11. جی صرف عشاء کی نماز بھولے سے بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے وطر اور تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی، تو صرف عشاء کی قضا پڑھے، وطر کی قضا نہ پڑھے. جی مسئلہ نمبر 12. قضا صرف فرض نمازوں اور وطر کی پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں. البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے، اور اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھے تو صرف 2 رکعت فرض کی قضا پڑھے. مسئلہ نمبر 13.
میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا، یہاں تک کافی ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ.